السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں صحت مند جسم عطا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم نعمت سے نوازا۔ یہ انسان اور انسان کی جان اور انسان کے اعضاء و جوارح سب اللہ کی امانت ہیں۔ اس کے اندر خیانت کرنا، اس میں زیادتی کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسند ہے۔ اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا۔ انسان اس دنیا اور کائنات کے لیے جہاں پر جنگلات ہیں، بڑے بڑے پہاڑ ہیں، سمندر ہے اور اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں اس میں موجود ہیں، ان نعمتوں کو استعمال کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجا ہے تاکہ وہ ان نعمتوں کو صحیح طور پر استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکے۔ اگر انسان خود ظالم بن جائے، دشمن بن جائے، بلکہ خود اپنے نفس کا دشمن بن جائے، اللہ سے دور ہو کر کے، اللہ سے بغاوت کر کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت کر کے، قرآن و حدیث کی تعلیمات سے دور ہو کر کے زندگی گزارنے لگ جائے اور غلط عادتوں میں پڑ جائے اور انسان اس وجہ سے ذہنی مریض بن جائے، ڈپریشن کا شکار ہو جائے اور انسان اپنی جان کے دشمن ہو جائیں اور اپنی جان کو ہلاک کرنے لگ جائیں، تو اس سے بڑھ کر کے انسان کی بدبختی کچھ بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ سب سے بڑی بدبختی انسان کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے انسان کی جان کی قیمت بتاتے ہوئے کہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرتا ہے بلا کسی جان کے عوض، بلا کسی فساد اور فتنے کے، تو گویا کہ وہ ساری انسانیت کو، سارے انسانوں کو قتل کرتا ہے، اور اگر انسان کی جان کو بچاتا ہے تو گویا کہ پوری انسانیت کو اور پوری دنیا کو بچا لیتا ہے۔ یہ انسان کی جان کی قیمت ہے۔ حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی خودکشی کرتا ہے، اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے، برباد کرتا ہے، اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں کرتا اور پھانسی کے پھندے پہ جھول جاتا ہے، وہ انسان نہایت بدبخت ہے۔ حدیث شریف میں اس کی سزا یہ بتائی گئی، اگر کوئی ڈوب کر کے مر جاتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہی سزا متعین کریں گے کہ مسلسل وہ اس کو ڈبویا جاتا رہے گا۔ تو اگر کوئی انسان زہر کھا لیتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرشتے کو مسلط کریں گے کہ اس کو وہ زہر کھلاتا رہے گا اور وہ اسی میں مبتلا رہے گا۔ کوئی اگر اونچی جگہ سے چھلانگ لگا کر کے اپنے کو ہلاک کر لیتا ہے تو اس کے ساتھ بھی یہی رویہ اختیار کیا جائے گا۔ غرض انسان کی جان کی قیمت اللہ کے نزدیک بہت زیادہ ہے، اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ذہنی ڈپریشن سے نکلیں، اور اس کی وجہ، سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ سے دور ہو گئے ہیں۔ اللہ کی محبت، اللہ کا خوف، اللہ کی معرفت اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی سے ہم دور ہو کر کے زندگی گزار رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم طرح طرح کے ذہنی امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ خصوصاً مسلم نوجوان جو معاشرے کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، اگر انہوں نے اپنی جوانی کو ان تمام غلط چیزوں کی عادت میں پڑ کر کے اپنی زندگی کو ہلاک کرتا ہے، برباد کرتا ہے، تو وہ معاشرے کو برباد کرتا ہے۔ معاشرے کو کے اندر وہ ایک طرح سے وہ سوراخ کر رہا ہے، معاشرے کو برباد کر رہا ہے۔ اس لیے میری درخواست ہے مسلم نوجوانوں سے، بچوں سے اور بچیوں سے کہ اپنے آپ کو مسجد سے جوڑیں، علماء سے جوڑیں، مدارس سے جوڑیں اور اللہ کے نیک بندے اور صالحین کی صحبت اختیار کریں، قرآن کی تعلیم کو سینے سے لگائیں اور قرآن کی تلاوت کا معمول بنائیں، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ سکون محسوس ہوگا۔ اور الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ دنیا میں اطمینان کا کوئی راستہ نہیں ہے، اطمینان کا راستہ صرف اور صرف قرآن و حدیث کی تعلیمات میں ہے۔ اس لیے ہم سب قرآن سے جڑ جائیں، حدیث سے جڑ جائیں، سیرت نبی سے جڑ جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اپنے کو منسلک کر لیں۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو انشاءاللہ
ہماری زندگی بہت ہی خوشگوار گزرے گی۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔